کہ اس کلمے کی اہمیت کو بتائیں، اس کلمے کو کیسے کیسے استعمال کیا جاتا ہے، یہ کلمہ کب انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، اس کو مختصر اوقات میں واضح نہیں کیا جا سکتا۔ میں کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ معزز حاضرین، یہی وہ توحید ہے جس کا اقرار اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے پیدا کرنے سے پہلے لے لیا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم تمام کو آدم کی پیٹ سے نکال کر کے نعمان نامی جگہ پر پھیلا دیا اور تم سے یہ وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ ہاں اے اللہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت میں پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کیا ہے؟ توحید ہے۔ فطرت توحید ہے، ایک اللہ کا ماننے والا بن کر پیدا ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اگر ماں باپ یہودی ہو تو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی ہو نصرانی بنا دیتے ہیں، ماں باپ اپنے کیسر میں اسے ڈھال لیتے ہیں، ورنہ اگر اللہ کے پاس سے بندہ کوئی چیز لے کر آتا ہے تو توحید لے کر کے آتا ہے۔ اور معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ اگر کوئی بندہ ذکر کرنا چاہتا ہے، اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہے، تو سب سے افضل ترین کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس سے افضل کوئی اور ذکر نہیں ہے، اس سے افضل کوئی اور کلمہ نہیں ہے۔ بندہ لا الہ الا اللہ کہے، یہ سب سے افضل ترین کلمہ ہے۔ اور جن لوگوں نے حج کیا وہ جانتے ہیں کہ عرفہ سب سے اہم ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے الحج عرفہ، عرفہ میں رکنے کا نام حج ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ عرفہ کا سب سے افضل دن اور عرفہ کے دن کی سب سے افضل دعا وہ دعا ہے جو میں نے کی اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کی، لا الہ الا اللہ، کہ بندہ اس کا ذکر کرے، بندہ اس کا ورد کرے، لا الہ الا اللہ کہے، یہ سب سے افضل ذکر ہے، یہ عرفہ کے دن کی سب سے افضل دعا ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، جس کو تمام انبیاء نے اپنی زبان مبارکہ سے کہا۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمہ میں کہہ لوں، یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ پوری دنیا میری مٹھی میں کر دی جائے، میرے قبضے میں دے دی جائے، اس کے مقابلے میرے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے کلمات کہوں۔ اور معزز حاضرین، یہ وہ دعا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس دعا کا ورد کر لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، اگر کوئی بندہ کہہ لے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس کے پورے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ کیوں نہ ہو، پورے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیں، یہی وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے، یہی وہ اقرار اللہ کی توحید کا اقرار ہے جو مصیبتوں میں پناہ دیتا ہے۔ آیت کریمہ کے نام سے لوگوں میں مشہور وہ آیت کا ٹکڑا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بڑا ہی عظیم ٹکڑا ہے، اس میں اقرار ہے اللہ کی معبودیت کا، اللہ کے حقیقی معلوم ہونے کا، کہ بندہ اقرار کرتا ہے کہ لا الہ الا انت، کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی حقیقی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور معزز حاضرین، اسی طریقے سے مصیبتوں کے وقت یہی کلمہ انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ان کے کلمات سے حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ یہی وہ توحید ہے، یہی وہ توکل ہے، یہی وہ اللہ کی ذات پر مضبوط بھروسہ ہے کہ بندہ اس کو کہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت کو کامیاب کر دیتا ہے۔ اور جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو
جنگ احد میں نقصان اٹھانے کے بعد یہ خبر ملی کہ اب کفار و مشرکین دوبارہ حملہ کرنے والے ہیں، اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کی کلمات یہ تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور معزز حاضرین، اگر کوئی بندہ اپنا خاتمہ بہتر طور پہ چاہتا ہے، پھر بھی کریم علیہ السلام نے کہا کہ اپنے مرنے والوں کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی، کیونکہ لا الہ الا اللہ جس آدمی کی زبان سے بطور آخری کلمے کے نکلے وہ سیدھے جنت میں چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سیدھے جنت میں داخل کر دیتا ہے جس کی زبان سے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ نکلے۔ معزز حاضرین، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی میں مکمل طور پر داخل کر لیں، اپنی زبان پر لا الہ الا اللہ ہو، اپنے عمل میں لا الہ الا اللہ ہو، پوری زندگی لا الہ الا اللہ ہو، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، کہ آپ اعلان کر دیں، اپنی زندگی کا طریقہ بنا لیں کہ میری پوری عبادتیں چاہے نماز ہو چاہے قربانیاں ہو، میری زندگی مکمل چاہے جینا ہو چاہے مرنا ہو اللہ رب العالمین کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں ہوتا، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، بڑی فضیلتیں لا الہ الا اللہ کی، کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ بازار میں چلا جائے، بازار میں جا کر کے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اگر کوئی بندہ کہہ لے، نبی کریم علیہ السلام صحیح حدیث میں کہتے ہیں کہ اس کے حق میں 1,00,000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس کے حق میں 1,00,000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس کے 1,00,000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا گھر بنا دیتا ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ کلمہ بڑا معنی رکھتا ہے، قبر میں چلے جائے تو یہی کلمہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں کہا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اللہ نے اس کی مثال ایسی کلمہ طیبہ کی بیان کی کہ اس کی جڑیں زمین کی تہ تک پہنچتی ہیں تو اس کے پھل آسمانوں تک پہنچتے ہیں، اور اس کی مثال آپ نے اگلی آیتوں میں بیان کی يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ بندوں کو ثابت قدم رکھتا ہے تو اسی کلمے کے ذریعے، اور آخرت میں ثابت قدمی ملتی ہے تو اسی کلمے کے ذریعے لا الہ الا اللہ کے بندہ اس کا معنی سمجھ لے، اس پر زندگی گزار لے، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو لگا دے اور اسی پر اپنی زندگی کو ختم کر لے۔ قبر میں چلے جائے تو یہ لا الہ الا اللہ کا سب سے پہلا سوال ہوگا من ربک، یہی جواب ہے کہ ربی اللہ، کہ میرا اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اور معزز حاضرین، قیامت کے حساب و کتاب کے وقت نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ ایک آدمی کو لایا جائے گا جس کے گناہ حد نگاہ تک پہنچے ہوئے ہوں گے، کئی دفتر کئی کتابیں گناہوں سے لکھی بھری ہوں گی، اللہ تعالیٰ بلائے گا، ایک طرف اس گناہوں کو رکھے گا، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا تو اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا، پھر رب ذوالجلال ایک چھوٹا سا ٹکڑا بطاقہ جسے عربی میں کہتے ہیں، ایک چھوٹا سا ٹکڑا لائے گا اور تولنے کے لیے کہے گا، وہ کہے گا بندہ کہ اتنے بڑے بڑے دفتر کے مقابلے پیپر کا چھوٹا سا ٹکڑا کیا وزن کرے گا۔ کہتے ہیں کہ جب تولا جائے گا تو یہ ایک چھوٹا سا ورقہ ان تمام دفتروں کے مقابلے اتنا وزنی ہو جائے گا کہ وہ پورے اوپر اٹھ جائیں گے، یہ ایک ورقہ وزنی نیچے رہ جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ اس ورقے پر اس کا اقرار ہوگا، لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہوگا، اس کی شہادت ہوگی۔ تو معزز حاضرین، اس کلمے کی حقیقت کو سمجھیں، اس کلمے کے معنی کو سمجھیں، اس کلمے پر جمع ہو جائے، یہ وہ کلمہ ہے جو دنیا میں کامیابی دیتا ہے، آخرت میں رب ذوالجلال کی رضامندی عطا کرتا ہے، اور آخرت میں اللہ کی جنتوں کا مستحق بنا جاتا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے غضب و عقاب سے بچا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسی کلمے کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اسی کلمے کے جتنے تقاضے ہیں، اس کلمے کے جتنے ضروری باتیں ہیں، ان تمام باتوں کو ہمیں سمجھ کر کے اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسی کلمے پر ہماری موت نصیب فرمائے، ہم جب مر رہے ہوں تو یہی کلمہ ہماری زبانوں پر رب ذوالجلال جاری فرمائے، آمین۔
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن إتبان المالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. رواه الإمام ابن ماجه. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنت أظن أن أحدا غيرك سيسألني عن هذا من شدة حرصك على طلب العلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن الله وملائكته على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.